السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حمیدا راشدا مرشدا رشیدا بشیرا ونذیرا وداعیا وشاہدا محمدا سراجا منیرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وعقدتنا محمدا هو أنورنا وأجدرنا وأخطر أكبر أطهرنا محمدا آلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا فاضلا كاملا أكملا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا محمدا سيدنا وسيد عباداتنا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا كاملا أكملا من خدين وأذنين ومنكبين وكتفين وأذنين
کعبین ومرفقین محمدا حسینا احسنا من مرفقین وذراعین ورسغین وابہامین محمدن کاملن اکملن من سبابتین شہادتین خنسرین بنسرین محمدن کاملن اکملن من صلعین و جنبین و فخذین و رکبتین و ساقین و کعبین و رجلین محمدن امامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسینا احسنا من رأس وحیث وکتف وکیف وجمت ولمت ووفرت وظفرت واسرت ونصرت ویسرا محمدا هو نبیہ وصفیہ محمدا عبدہ ورسول اللہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، اہل علم، علماء کرام، آج دی عظیم الشان سیرت سید البشر کانفرنس جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈسکا اور پاکستان دے زیر انتظام و انصرام ہے، اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو اس کانفرنس دے اندر میری اور آپ دی شمولیت نو میرے اور آپ دے سب گناہ دی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ وقت صرف 30 منٹ ملے ہے اور انتظار میں 3 گھنٹے کیتی ہے۔ شوگر دا مریض اور شوگر گھٹ گئی ہے۔ احباب نے یہ بھی نال آکھے کہ خطبہ لمبا پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام تے درود سلام پڑھنا ہے، 3 منٹ دا میرا خطبہ ہوندا ہے، عموماً ساتھی جان دینے۔ تو بھائیو، علماء کرام بھی بہت کثرت نال نے آج دی اس کانفرنس دے اندر ایک پیغام دینا چاہنا کہ رب کائنات نو پوری کائنات نو زیادہ محبوب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری کائنات نو زیادہ اگر عزت کردہ ہے تو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کردہ ہے۔ رب کائنات ساری کائنات نالو زیادہ پیار کردہ ہے تو سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کردہ ہے۔ یہ وجہ کہ جدوں بھی میرے پیارے پیغمبر دی ذات تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے نے بھی زبان درازی کیتی ہے، کسے نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی ہے، رب کائنات نے فرمایا میرا سوہنا تو جواب نہیں دیونا، میں عرش تو آپ رب جواب دیں گا۔ کائنات دے اندر جب بھی کسے نے
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو گئے نے، اللہ نے خود سلا دیتا ہے، نیند کر رہے نے، صبح بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی ابو لہب دی بیوی سارے مکے دے اندر ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے، ہائے نہیں او محمد جس دن نے رب دی وجہ کر کے ساری برادری نو ناراض کیتا ہے۔ گل سمجھیں دے پہ میری بولی سمجھ آندی کہ نہیں آندی؟ ہر گھر جویں عورتاں دی عادت نہیں بھیڑی تینوں دساں محمد جیڑے ساری برادری نال جیڑے رب دی وجہ کر کے سارے چاچیاں نال بھی گاڑی کھڑائی، پتریرا مسیرا نال بھی گاڑی کھڑائی، سارے مکے والے نال بھی ونجائی کھڑا، اور رب بھی رس گیا اور رب بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو چاچی دی یہ گل ناگوار ہوئی کہ اللہ رات نو نیند تا تو دیتی ہے، زندگی موت دیون والا تو، سماون تے جگاون والا تو، اللہ سا تیرے قبضہ قدرت دے اندر نے، اے چاچی ودی تانے تے مہنے دین دیئے رب رس گئی ہے۔ اللہ فرمائے سونا تو جواب نہیں دیونا، جواب میں عرشہ تے آپ دیاں گا۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب کائنات فرماندے نے سونا وَالضُّحَىٰ مینوں چڑھ دے سورج دی قسمی، واللیل اذا سجا جس ویلے رات گھوگم اندھیرا چھا ویندا ہے، مینوں کالی رات دی قسم یو میرا پاک پیغمبر رب کائنات نے اے چڑھ دے سورج دی قسم کیوں چاہیے، اللہ نے رات دی قسم کیوں چاہیے؟ رب کائنات دسنا چاہندے نو کائنات دا سردارا جے تیرے نال ناراض ہو ونجا، نہ سورج رہیا، نہ رات رہیا، نہ دن رہیا، نہ کائنات رہیا، جے سورج چڑھدا پیا ہے رات آندی پئی ہے، اس بات دی دلیل ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں ناراض ہویا نہ تیرے نالوں رسیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ سونا اگاں واسطے بھی تینوں دسیندا پیاں، اگاں واسطے جے کوئی اور بھی زبان درازی کرے تو مونجھا نہ ہوویں، ناراض نہ ہوویں، پریشان نہ ہوویں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ سونا تیرا ہر آمن والا دہاڑا، تیری ہر آمن والی گھڑی میں پہلے نالوں بہتر بنا دینا، اور دنیا کائنات تے لوگاں دے حسن آندن جدو جوانی آئے، اللہ فرماتا سونا تیرا بچپن بھی سونا ہے، تیری جوانی بھی سونی ہے، تیرا بچپن بھی اللہ ہے، تیری جوانی بھی اللہ ہے، اور لوگ بڑھے ہون حسن ماد پہ ویندا ہے، لوگ بڑھاپے جان حسن پھکا پہ جاندا ہے، اللہ فرماندے وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ میرا پیغمبر جیویں جیویں بڑھا ہوندا ویندا ہے انجے انجے مینوں پیارا زیادہ لگدا ویندا ہے۔ حضرات میرے رب نے جدوں بھی بات پیغمبر دی عزت دی آئی ہے، کسی نے توہین کیتی ہے، اللہ رب العزت فرمایا میرا سونا عرش تو میں آپ جواب دیاں گا۔ اگر کسی بدبخت نے آکھے ابو لہب آتے آخدہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوت ہو گیا، بیت اللہ چان کے اعلان پہ کردہ ہے یا معاشر القریش ابشرو یا معاشر القریش باتیرا محمد لا ابن لاغ، او قریشیو خوش ہو جاؤ محمد دا پتر فوت ہو گیا ہے، آج تو بعد محمد سونے دا نام کسے نہیں لینا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر پریشانی آج یارو موت دے ویلے
اتے ہو ویلا ہوندا ہے کہ سجن میاں ہر بندہ اپنیاں دشمنیاں بھلا دیندا ہے، پر اس چاچے نے تے موت دے ویلے خوشیاں منائیاں ہے۔ کاش اج میرا ابا زندہ ہویا، ایو جائے موقع تے باپ یاد آ جاندے نہ ہے۔ کاش ابا حضور جیندہ ہویا، مینوں اج تسلیاں دین والا ہویا ہے۔ اج میری اماں جیندی ہوندی، میری تعزیت کر دی، میری تسلیاں مینوں دیندی۔ اللہ دا نبی پریشان ہویا ہے، ایک بدبخت دی بد زبانی تو اللہ قرآن نازل کر کے آدھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سونا پریشان کیوں پہ تھی نئے، جے تیری دنیا تے تعزیت کرن والا کوئی نہیں، میں عرش تو رب آپ تیری تعزیت کر چھڑے نا۔ کوئی موقع ایسا نہیں لوگوں، اسے واسطے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مختصر وقت دے اندر دسنا چاہنا، امت محمد الرسول اللہ نبی دی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا بھنگی چرسی کیوں نہ ہوئے، بے نماز کیوں نہ ہوئے، بے روزیت کیوں نہ ہوئے، بد عمل کیوں نہ ہوئے، گناہگار کیوں نہ ہوئے، رب کعبہ دی قسم کلمہ پڑھنے والا ہر گناہ تے کر سکتا ہے، مگر نبی دی توہین برداشت کر سکتا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلح حدیبیہ ہے، میں جو اگلی بات کرنا چاہنا چند منٹاں دے اندر صلح حدیبیہ ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر معاہدہ کیتا ہے، مکے دے مشرکاں نال معاہدہ طے پا جاندا ہے۔ حضرت علی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر پہ لکھ دن، معاہدے دی تحریر پہ لکھ دن کہ قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان معاہدہ ہے۔ جدو تحریر مکے دے سفیر دے سامنے آئی، آکھن لگا اے رسول اللہ دا لفظ نہیں لکھنا، جے اسا محمد نو رسول من لئیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جھگڑا کیا ہے؟ رسول دا لفظ مٹاؤ۔ توجہ کرنا جو بات کرنا چاہنا، میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا لفظ رسول اللہ تے قلم پھیر دو، لفظ رسول اللہ تے قلم پھیر دو۔ سنیے حضرت علی نے کیا جواب دیتا ہے، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر ہے، میرے کلو نہیں ہو سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ تے میں قلم پھیر دیوا، قلم تے ٹوٹ سکتی ہے، رسول اللہ تے قلم پھیر سکتی۔ حضرت علی تے لفظ رسول اللہ تے توجہ کرنا، لفظ رسول اللہ تے قلم پھیرنا گوارا نہ کرے تے اج دا عاشق کہ ایک دے اتے لکھے محمد الرسول اللہ، لکھے احمد مصطفیٰ مرحبا، لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم گرامی، اور کس منہ نال، کس غیرت ایمانی نے تیری گوارا کیتا ہے، کس طریقے تو کلمہ پڑھدا ہے، تینوں شرم نہ آئی اس وقت کہ کیک تے لفظ محمد لکھن دے بعد او ملا تو اس محمد دے لفظ تے چھریاں چلائیاں، مصطفیٰ دے نام تے چھری چلائی، محمد دے لفظ تے چھریاں چلا کے کٹیا، کس منہ نال تینوں حیا نہ آئی، اس وقت تیرا جگر نہ پھٹیا جدو محمد دے لفظ تے ٹکڑے کر رہے سے، جدو محمد دی میم الگ کر کے کھا رہے ہیں، ہاں تے دال الگ کرتے کھا رہے ہیں، اور لوگوں رب کعبہ دی قسم اس دا نام عشق نہیں ہے، اس دا نام محبت نہیں ہے۔ اگر فرانس دا کوئی بد نصیب خاک کے شائع کرے تے توہین رسالت ہو جائے، اور ایک کلمہ پڑھنے والا محمد دے نام تے چھریاں چلائے تے عاشق بن جائے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ اور پھر چینہ دے بلباں دیاں جتیاں بنائیاں تے انہاں جتیاں دے نقش دے اندر اللہ دے نام لکھے، اللہ دے نام لکھے۔ میں تیرے کلو سوال کرنا ہاں، جتی دا نقش بنایا ہے، جتی دا نقش بنایا ہے،
کوئی کنکر لگا دے ہے چینہ دے بلب دی میرے نبی دا جوتا نہیں ہے میرے نبی دے نالین نہیں ہے کوئی کنکر مار دے کوئی گرا دے جلوس نکل دے نے یہ توہین کیتی ہے نالین مبارک دی جی نبی دے جوتے دے نقش دی توہین کیتی ہے جب نالین ہے جوتا ہے پھر جوتے تے نام رب دا لکھیا جائے رب دی توہین نہیں ہے حضرات آئیے اللہ رب العزت اپنو ساری کائنات نالو زیادہ محبوب محمد رسول اللہ پیارا ہے نبی دی توہین اللہ کدی برداشت نہیں کردا سورہ القلم ہے اللہ دی قسم اللہ نے کفار دے تذکرے کیتے نے فرعون دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے نمرود دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے حامان دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے قارون دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے ابلیس و شیطان دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے مگر رب نے اتنے سخت الفاظ فرعون واسطے نہیں اتنے سخت الفاظ رب نے حامان واسطے نہیں نمرود واسطے نہیں جتنے سخت الفاظ اللہ نے اس بد نصیب واسطے قرآن نازل کیتے نے جس نے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ دی توہین کی تھی اٹھاؤ سورہ القلم اللہ تعالیٰ نے 9 بد کرداریاں بد اعمالیاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ رب العزت فرمانے سونا لا تطع کل حلاف مہین اس بد نصیب نے میرے پاک پیغمبر دی توہین کی تھی اے آخر ہے مجنون دیوان دیوانہ نا اے مجنون ہے نہیں اینو کوئی سمجھ کوئی نہیں عقل کوئی نہیں اللہ نو بڑا غصہ آیا ہے اللہ نے لفظ فرعون واسطے استعمال نہیں کیتا ہے جڑا خدا انا ربکم الاعلی اللہ نے لفظ میاں نمرود واسطے استعمال نہیں کیتا ہے جڑا خدا میں رب ساری دنیا دا ہے آؤ اللہ فرماندا لا تطع کل حلاف مہین او میرا پاک پیغمبر اے جڑا تیری توہین پہ کرندا ہے اے جھوٹیاں قسمہ چاون والا ذلیل انسان آیا ہے جھوٹیاں قسمہ چاون والا ذلیل انسان حماز مشائم بنمیم اے تانے دین والا عیب جو انسان لوگاں وچ میاں فساد پھلان واسطے چغل خور انسان مناع للخیر اے نیکیاں کو روکن والا بخیل بدتر انسان اللہ پاک فرماندا ہے کہ سنو اللہ دی قسم ہے اللہ نے حد کر چھوڑیے اللہ پاک فرماندا ہے مناع للخیر اے میاں حد تو روکن والا نیکیاں تو روکن والا معتدل سرکش انسان اتل بد مزاج بد کردار بعد ذالک زنیم سنو قرآن اللہ دی قسم اللہ نو غصہ کتنا آیا ہے جس نے میرے یار محمد رسول اللہ دی توہین کی تھی اللہ پاک فرماتا اتل بعد ذالک زنیم او میرے محمد دی توہین کرن والے آ تمہیں حرام دا یہ قرآن دے الفاظ ہیں اپنے الفاظ نہیں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ اور میرے نبی دی توہین کرن والے تو حرام دائیں حلال دا میرے پیغمبر دی توہین نہیں کر سکتا ہے جاؤ لوگو اللہ دی قسم رب دا قرآن گواہے اللہ نے نبی دی توہین کرن والے نو حرام دا کیا ہے جاؤ اج فرانس دے صدر دی نسل ویکھ لو آؤ میں تو نو چیلنج کر کے آکھنا ہے اور ڈنمارک دے بد نصیب دے جس نے خاکے شہ کیتے نے میں چیلنج دے کے آخنا اے نبی دے خاکے شہ کرن والا نبی دی توہین کرن والا نبی دی احانت کرن والا کدی حلال دا ہو سکدا اللہ پاک فرماندے حلال دا نہیں ہے اتلم بعد ذالک زنیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم اللہ دی قسم اللہ نو غصہ کتنا آیا ہے رب کائنات فرماندے نو سور دے نکا لیا او خنزیر دے نکا لیا او خنزیر دے سون ڈالیا جاؤ پورا قرآن جا کے ویکھ لو اللہ نے جملے کسے اور کافر واسطے نہیں آکے اے اتنے سخت الفاظ اللہ نے استعمال کیتے نے تو سونے محمد دی توہین کرن والے واسطے کیتے نے
اج نبی دی توہین نہیں تے ہور کیا ہے؟ اور روزے بناویں کیک دے اتے تے والا چھریاں پہ چلینا ہے عاشقہ، بیت اللہ دے نقش بنا کے چھریاں پہ چلینا ہے عاشقہ، اج روزے گلیاں میں سجا کے تے والا 12 ربیع الاول دے اندر سٹورے چ سٹ دینا ہے عاشقہ، اج جھنڈے تے یا رسول اللہ جشن میلاد النبی مرحبا یا رسول اللہ لکھوا کے تے وطگر کوڑے کرکٹ دے ڈھیراں تے سٹ دیندا ہونا ہے بد نصیبہ۔ آ تینوں دساں میرے پاک پیغمبر دی عزت کیا ہے، میرے پاک پیغمبر دا مقام کیا ہے؟ رب کائنات فرماندے نو میرا یارا کائنات دا سردارا، اس نو پتہ کوئی نہیں جو تو محمد کتنی عزت والا ہے، تو زمین تے بلندہ پہ ہونا ہے، میں عرش مولا تے قسم چاہ کے انا وکیل ہی یا رب۔ توجہ کرنا اللہ پاک فرماندا مینوں کتنا پیارا ہے میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زمین تے اپنے یاراں وچ بہ کے بلندہ پہ ہوندا ہے تے میں عرشاں تے قسم چاہ کے انا وکیل ہی یا رب، مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے، ساری کائنات دے ہوٹھاں وچوں تے جھوٹ نکل سکدا ہے مگر میرے یار محمد دے ہوٹھاں وچوں جھوٹ نکل سکدا ہے۔ اللہ نو کتنا پیارا ہے سونا محمد۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے 5 منٹ رہ گئے نے، حضرت حسان فرمان دے نے جاہ النبی لدل الہ معظم، جاہ النبی لدل الہ معظم، من زالہ جاہ کجاہ محمدی، لا يقبل اللہ الصلاة من امرئ ما لم يصلی علی النبی محمدی، متى یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلہ مثل مصباح الدجى المتوقدی۔ حضرت حسان دیکھنے وہ لوگوں میرے نبی دا مقام، میرے نبی دی شان کتنی اونچی ہے، کتنی اعلیٰ ہے کہ رب کائنات نے شریعت دے اندر سب تو اہم عبادت نماز علی رکھی ہے۔ توجہ کرنا ہے، نماز و عبادت ہے جڑی ہر مسلمان تے فرض ہے، بیمار تے فرض ہے، مسافر تے فرض ہے، بڈھے تے فرض ہے، جوان تے فرض ہے، اشارے نال پڑھے تاں بھی فرض ہے، اے میاں جنگ دی حالت جی معاف نہیں ہوندی، اے او نماز والی عبادت ہے۔ جدوں نماز بندہ پڑھدا ہے اللہ دیاں تسبیحاں کریندا ہے، اے سورت فاتحہ پڑھدا ہے، کدی رکوع وچ جاندا ہے، کدی سجدے جاندا ہے، کدی اٹھدا کھڑا ہے، کدی بہندا کھڑا ہے، اللہ دیاں تسبیحاں بیان پیا کریندا ہے۔ تے جدا نبی دے درود دا نمبر آندا ہے اللہ فرماندے نے سکون نال بہ جا، ہائے ہائے نہیں گل سمجھے، میرا ذکر کرے جویں مرضی آوی کیتا کر، پر جدا میرے یار دا تذکرہ ہووے، میرے یار تے درود ہووے، مت کسے قسم دی حرکت نہ کیتی کر، بہ کے اتحیات دی شکل چے ادب نال بہ کے آکھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ فرماندے ہن درود پڑھے آئی، ہن منگ جڑا کچھ منگنا ہے، اے نبی دی عزت، نبی دا احترام۔ اللہ فرماندہ میری تسبیحیں جویں مرضی آندی پڑھیاں نہیں، مودھا ہویا اچا ہویا جھکل سجدے چاہیاں، میرے نبی تے درود پڑھانے لے آرام نال بہے تے تاں تو میرے کلو منگیں پہلے میرے نبی تے درود پڑھ لیا کر ہے۔ اے ہے نبی دی عزت عظمت، اے عزت عظمت، اے پیار و محبت میرے رب دی ہے۔ اسے وجہ کر کے اہل حدیث رب کعبہ دی قسم لوگ تانے دین دینے، اے مولویاں دی نہیں مندے، اے پیران دی نہیں مندے، اے گدی نشینہ دی نہیں مندے، اے امامہ فقیہاں دی نہیں مندے، اے فلانے دی نہیں مندے،
منگدے، اے اپنی نسبت کسے ملا پیر نال نہیں لگاندے۔ اور رب کعبہ دی قسم ہے اس واسطے اہل حدیث کسے اور نال نسبت نہیں لگاندا ہے، کسے اور دے دروازے تے نہیں جاندا ہے، کسے اور تو فتویٰ نہیں منگدا ہے کہ رب نو محمد تو زیادہ پیارا کائنات وچ کوئی نہیں۔ رب نو وہ ساری کائنات تو پیارا ہے جڑا محمد دا تابعدار بھی بن جاندا ہے، وفادار بن جاندا ہے، جانثار بن جاندا ہے، رب کعبہ دی قسم اللہ دی سونی جنت دا حقدار بن جاندا ہے۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس واسطے اہل حدیث نبی دی حدیث تو علاوہ کسے اور نو دین اور شریعت سمجھدا اے میری دنیا کائنات تے اے دو ہی نام نے جو نبی دے جانثار نے، یا نبی دے صحابی ہن یا بر صغیر دے اندر وہابی ہیں۔ نبی دے صحابی دی ایک مثال دے کے بات ختم۔ کتنا پیار کر دیں نبی دے صحابی تے پھر دیکھ کتنا پیار کر دیں اس دنیا تے وہابی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ گھر دے اندر تشریف فرمانے بیٹھے نے، گھر دے اندر واز نصیحت پہ ہوندہ ہے تے او واز نصیحت کہ مولوی دی کتاب نہیں، کوئی دنیا دا جوڑے ہو یا تبلیغی نصاب نہیں، وہ واز ہے یا رب دے قرآن وچ ہے یا محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے۔ آپ نے واز کر دے ہو یا اپنے خاندان نو اپنے گھر والے نو نصیحت کر دے ہو، نبی علیہ السلام دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہویا ایک جملہ سنایا ہے، ایک حدیث سنائیے کہ او گھر والے ہو، او میرے پترو سنو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اما اللہ عن المساجد، لا تمنعوا اما اللہ عن المساجد۔ گھر دی کوئی دھی، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بہو، کوئی ماں، کوئی پھپھی، کوئی بھی گھر دی کوئی خاتون اگر مسجد دے اندر جانا چاہے عبادت و بندگی واسطے، جمعے واسطے، عید واسطے، جلسے واسطے، اللہ دی رضا دی خاطر مسجد دے جانا چاہے تو کسے گھر دے فرد نو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس بی بی نو روکے، روکنا جائز نہیں، جائے مسجد دے اندر۔ اے بات سنائی نبی علیہ السلام دی تے آپ دا ایک بیٹا عبداللہ ابن عمر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا با انا نمنعہن، اساں نہیں منجن دیں دے، ہن حالات خراب نے، مسجد نبوی دے اندر الگ مسلط النساء ہے نہیں، لوگ باہر تو کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ہن بسا اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ عورتاں دی صف مردان دی صفاں دے درمیان آ جاندی ہے، اے عذر ہے، اس واسطے ایسا بی بیان ان مسجد جو نہیں جان دینا۔ تے عبداللہ ابن عمر باپ نے بات کیا سنائیے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے لا تمنعوا اما اللہ عن المساجد، کہ اپنی بہو بیٹیاں گھر والیاں نو مسجد جانا چاہن تے روکنا جائز نہیں ہے۔ حضرات توجہ کرنا، یہ بات جدوں بیٹے کی تھی نا کہ اساں نہیں جان دیں دے، باپ دا رد عمل کیا ہے؟ نبی دی حدیث دے مقابلے چ پتر نے اپنی بات کیتی ہے، باپ دا رد عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی فرماندے نے، حضرت مجاہد تابی حضرت عبداللہ ابن عمر دے شاگرد فرماندے نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا لئی فما کلمہ عبداللہ، سنو کن کھول کے اہل حدیث ہو، تساں بھی نبی دی حدیث نو بسا اوقات نظر انداز کر کے کل خانیاں کھاندے ہو اور جمعراتاں کھاندے ہو، برادری دی خاطر میاں برادری ناراض نہ، تیجا ساتا 40واں کھان والے ہو، سن لو ڈنکے دی چوٹ میں اہل حدیث کہہ رہے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی دی سنت نہیں ہے، میرے نبی دا طریقہ نہیں ہے، اے ایمان دی غیرت دا تقاضا نہیں ہے کہ میں اور آپ اہل حدیث کہلا کے اساں جاوی جی میں اللہ دی قسم ہے مولوی جی میں گیا تا، ہاں پترے رائی میرا سکا کزن ہے، اپنا پھپھی دا پوتر ہے، دیگاں پکائیاں پر کاری صاحبہ اللہ دی قسم میں کھادی کوئی شے نہیں، میں چاول کوئی نہیں کھادے، وہ کملے جیڑی شے تینوں کھاونی جائز نہیں، وہ پکا کے کھواونی جائز ہے، اسے جامنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک حدیث بیٹے نے انکار کیتا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ سنو فما کلمہ عبداللہ
حتی ماتا حضرت عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا لئی کہ رب کعبہ دی قسم جب تک زندہ رہاں گا اس پتر نال کلام نہیں کراں گا. اج تو بعد بیٹا نہیں، میں باپ نہیں، اج تو بعد اس دا میرا رشتہ تعلق نہیں. حضرت مجاہد فرمانے نے رب کعبہ دی قسم حضرت عبداللہ ابن عمر اس دنیا تو رخصت ہو گئے، ساری زندگی اس پتر نال گل نہیں کیتی جس بیٹے نے نبی دی حدیث دی مخالفت بات کیتی. آج میں اور آپ کیسے ہیں؟ اہل حدیث ہو ہوندا ہے، وہابی ہو ہے جو نبی دی حدیث دی خاطر باپ چھوڑ دے، ماں چھوڑ دے، رشتے ناتے چھوڑ دے. اگر کوئی آکھے کہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے، میں آکھنا ہاں میں ہاں. جاؤ کبیر آلے جا کے پوچھو کہ اس نے اہل حدیث ہون دے بعد دا گناہ کوئی نہیں، کسی نہ لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. اماں کیوں نہیں بول دی؟ بابا فوت ہو گیا نہیں بولیا ہے. اور لوگوں بھائیوں نے مرتد دے فتوے کیوں لگائے نے؟ اس واسطے کہ اہل حدیث ہے. اور میں آرستانہ اپنے سینے تے تمغس بنا کے سجایا ہے، مگر نبی دی حدیث دی مخالفت گوارا نہیں کیتی. آؤ اہل حدیث بنو. آج ایسا اہل حدیث ہیں اور رکھا پہنے ہیں، دھاگے پہنے ہیں، تویز لینے ہیں، لوگاں کو جا کے اپنے ہاتھ دکھانے ہیں، لکیراں دکھانے ہیں. اہل حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلق تمیمتن فقد عاشرکا، جس نے کوئی چیز بھی اپنی اس چیز واسطے گلے دے اندر بازو دے اندر لٹکائی اس نال مینوں فائدہ اور نفع ہوئے گا، اس نے رب نال شرک کیتا ہے. تو آؤ اہل حدیث بنو. اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال والہانہ عقیدت، محبت، اعتماد نصیب فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.